بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مسافر ہیں مختلف ممالک میں، عرب اور دبئی اور یورپ امریکہ، ان سے گزارش ہے کہ ان کا آ جاتا ہے، ان کا مستقبل نہیں ہوتا، نہ گھر نہ دکان، جس سے کرایا آئے 40 سال کے بعد آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ گھر کس طرح بنائیں گے بتاتا ہوں۔ دکان، یہ کہتا ہے کروڑ روپے نہیں، کہاں سے دکان خریدے؟ کروڑ سے تو دکان نہیں ملتا، نہ کروڑ آپ کے پاس آئیں گے۔ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، پہلے اپنی فضیلت سنو۔ وہ اجملوا فی الطلب، یہ جو آپ گئے ہیں باہر ممالک، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جاؤ رزق کماؤ، اور مسجد سے باہر نکل کر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ فضل سے مراد دنیا ہے نا، اللہ سے دنیا چاہتے ہیں، باہر اندر رحمت چاہتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی بچوں کے لیے 1 روپیہ کماتا ہے، اس کو ایک نیکی نے احد کی پہاڑ جتنی نیکی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور اس پر کسی کی 10,000 تنخواہ، اس کو 10,000 نیکیاں ملتی ہے، ماشاءاللہ بڑا اجر ملتا ہے۔ تو آپ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، کہ جو آدمی ہجرت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، مقصد دین کو مضبوط کرو، یہ مقصد ہو، تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، بہت خیر و برکت اس کو ملے گی انشاءاللہ، اور برکت ملے گی انشاءاللہ۔ تو طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے، لیکن اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد۔ تو 5 وقت نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، ماسک کا پردہ ختم کریں، گھر والوں سے کہہ دیں، یا ناک پر صرف جو رکھتے ہیں، اس سے چہرہ کھولنا اچھا ہے۔ تو زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ تو یہ پاک سرزمین ہے، یہ مکہ مدینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی، اس پر گناہ سے بچیں، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں بھی آتی ہیں اور رزق کے راستے ہی بند ہوتے ہیں۔ اللہم حسن فرجی ویسر لی امری، یہ حضور نے ہمارے لیے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا ہے نا، یا اللہ میری شرمگاہ کو پاک فرما، میرے کام آسان فرما۔ کام تب آسان ہوں گے کہ شرمگاہ پاک ہو، ٹچ موبائل بھی پاک ہو، ورنہ راستے رزق کے خراب ہو جاتے ہیں۔ رزق کی ٹھیے پر بدکاری سے بچو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو آپ کی بڑی فضیلت ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ، اور گھر میں ان کو بھی نصیحت کریں، قرآن و سنت پر چلیں۔ یہ فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، جیولوجی، پیتھیالوجی، بوٹنی، اکنامکس، اس میں اخلاقیات نہیں ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ دنیا کمانے کے لیے فنون اور آرٹس ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو یہ سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اخلاقیات یہ اللہ نے مذہب قرآن و حدیث میں رکھے ہیں، ٹکٹس۔ تو بہرحال بچوں کی تربیت بھی کرے، گھر میں فون بھی کر لیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، 5 وقت نماز پڑھے، گناہوں سے بچے، آپ بھی بچیں۔ بہرحال تو گھر ایسے نہیں بنتا ہے کہ آپ 1 کروڑ جمع کر لیں، اس لیے کہ جمع ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر، یا ہفتہ وار، یا 15 دن، یا ماہانہ کوئی ڈالر، درہم، دینار، یہ آپ جمع کریں، ریال۔ آپ بیمار ہو جائے تب بھی اس کو نہ اٹھائیں، بس آپ اس کو رکھیں۔ 15 لاکھ ہو جائے، پاکستانی یا انڈیا یا کسی ملک کے، پھر اس پر پلاٹ خریدے، پھر ماہانہ اور پیسے بھیجتے جائیں۔ پھر پلاٹ میں آپ نے کام کرنا ہے، ڈی پی سی کر لو 2-3 لاکھ، پھر اس طرح کرتے 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 گھر بن جائے گا آپ کو۔ 4 دکانیں چاروں طرف یا سامنے، گھر کا دروازہ الگ، اوپر نیچے گھر ہو تو اس کے دروازے الگ الگ، پردے کا خیال کرو، ایسے بڑے نقصانات پھر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ گھر بنا سکتے ہیں کہ کچھ تو کچھ پیسے جمع کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ساتھیوں سے بھی شیئر کریں یہ ویڈیو۔ ہم اس پر پیسے نہیں کماتے ہیں نا، ہم یوٹیوب پر پیسے کماتے ہیں، 100 ملین میرا ٹک ٹاک ہے، میں اس سے پیسے نہیں کماتا ہوں۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔
دین کی سمجھ عطا فرمائیں، لوگوں کو خیر پہنچائیں، لوگوں کو اچھائی پہنچائیں، کسی شر لڑائی جھگڑا فساد نہ کرے، اور ایک کو خیر پہنچائے شر نہ پہنچائے۔ اللہ ہم کو خیر کے لیے کنجی بنائے اور شر کے لیے تالا بنائے، آمین۔ حدیث بہرحال تو آپ اس طرح پیسے جمع کریں گے، تھوڑا تھوڑا کام کریں گے، دکان گھر، بلکہ آپ 4-5 گھر خرید سکتے ہیں، لیکن عمل کون کرے؟ بس یہ عورتوں کو پیسے بھیجتے ہیں، گھر میں بھیجیں گے خرچے کے لیے، ان کے کپڑے، سوٹ، رسوم رواج، ادھر سے فون بھی آتا ہے جی فلانا موبائل بھیج دو۔ آپ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، اور کپڑے ہیں اور سوٹ ہیں اور ادھر شادی ہے، تو ان کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ اتنے زیادہ خرچہ نہ کرے۔ میری خالہ تھی ڈبل میں سینئر انجینئر، توڑبیلا کی گھر والی تھی، مالدار، اس نے 35 سال ایک سوٹ پہنا۔ میں نے کہا آپا جی آپ ایک سوٹ پہنتی ہیں؟ کہہ رہے بہت مہنگا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، میں شادی کے لیے نیا سوٹ نہیں بناتی ہوں، میں اونچے انجینئر کی بیوی ہوں، لیکن کیوں اپنے خاوند کو برباد کروں؟ بس یہ ایک سبق کافی ہے، بس کپڑے جوڑے سوٹ اس طرح خاوندوں کو برباد نہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیویوں کو تنگ بھی نہ کرو، دوسری شادی کرنی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہو، ذلیل کرنا ہو، بے عزت کرنا ہو، دوسری شادی کرو، بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ اگر آپ میں 4 طاقتیں ہوں، صفات ہو، پھر 4 شادیاں کرو تو ٹھیک ہے، الگ گھر دے سکو۔ 34 سال سے آپ کی عمر کم ہو، بڑھاپے میں کیا شادی ہوتی؟ آپ کے پاس پیسہ ہو اور ول پاور ہو، یہ عورتیں چک چک بہت کرتی ہے تو آپ میں اس کی طاقت ہو، اور تقوی ہو کہ آپ برابری کریں، تب آپ بیوی کو اگلی شادی کا کہیں۔ تھوڑا سا مالدار ہو کہ میں نے اگلی شادی کرنی ہے، اپنی جنا عزت اور خوشی برباد کرتے ہو۔ ابن عباس سے بخاری میں روایت ہے، وہ لوگ خیر امت ہے جو زیادہ شادیاں کرے۔ میں نے 4 کیے، 1 کرو یا 4 کرو، لیکن تب جب آپ میں 4 صفات ہو، اور اس میں میرے خیال میں ثواب بھی زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں تکلیفیں بہت ہیں، آپ تو سکون کے لیے مزوں کے لیے کرتے ہو، مشکل ہے بھائی۔ 2 شادیوں والا آدمی آپ نے کبھی خوش دیکھا ہے؟ وہ خیر امت ہے جو زیادہ شادیاں کرے، انہیں زیادہ خاندانوں کو سپورٹ کرے اور ان کی تکلیف اور چک چک کو بھی برداشت کرے، یہ مطلب ہے۔ سکون یا 1 میں یا 4 میں۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتا ہے حیات الصحابہ، آخری بات اپنی تجوید ٹھیک کرو۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز نہیں، تجوید کا درجہ ہے۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آواز اور ان کے اندازوں میں، لہذا تجوید بھی ٹھیک کرو۔ رائٹنگ ڈاکٹر خوبصورت انگلش پڑھتے ہو، میل فیمیل جو اینکرز ہیں، نیوز اینکر اور ہمارے حکمران اچھی تقریر انگلش میں کرتے ہیں، بسم اللہ غلط ہے، ان کے دل میں دین کی اہمیت نہیں، ورنہ 15 دن دے سکتے ہیں تو قرأت تجوید ٹھیک ہو جائے۔ اس پر ہم نے ایک کلپ تیار کیا، وہ ہم سے لے لو، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی قرأت، تجوید، نماز کا سبق، تجوید کا سبق، اور دعائے قنوت و جنازہ، اور 10 صورت ہے، یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ 0311 444 00006۔ والسلام، محمد اسماعیل طور۔